ناظرین، سفر المعظم غم اور مصائب کا مہینہ ہے۔ ان میں ایک بڑی مصیبت 17 سفر المعظم کے روز ہمارے 8ویں امام علی رضا کی شہادت ہے۔ 183 ہجری میں جب امام علی رضا علیہ السلام کے والد اور ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ زندان میں گزار کر درجہ شہادت حاصل فرمایا، اس وقت امام رضا علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ یہ ہارون الرشید عباسی کا دور تھا۔ یہ ظالم بادشاہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس سے پہلے آپ کے والد ماجد کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ طویل مدت تک جو تشدد اور ظلم ہوتا رہا، اس کے سبب حکومت کی بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اس نے امام رضا علیہ السلام کو ستانے میں کوئی لمحہ ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیا اور مختلف طریقوں سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتا رہا۔ امام رضا کے اخلاق و عادات اور شمال و خصائل میں اس قدر کثیر ہیں کہ شمار ممکن نہیں۔ آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے۔ یوں تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افراد بلند ترین علم کے درجے پر فائز تھے، جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا، لیکن کسی کو علم کا فیض پھیلانے کا موقع زمانے نے کم دیا اور کسی کو زیادہ۔ ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا تو وہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں۔ ابھی امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے، اس وقت بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ علی رضا عالم ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ یہ کہیں یاد رکھو۔ اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام علی رضا علیہ السلام مدینہ میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما ہوتے تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے تحریری فتووں کی تعداد ہی 18,000 کے لگ بھگ شمار کی گئی ہے۔ غاصب خلیفہ مامون الرشید نے ایک روز امام رضا علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر ان کی خدمت میں بہترین انگوروں کا ایک طبق رکھا اور اس میں سے خشہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ انگور نہایت ہی عمدہ ہیں، تناول فرمائیے۔ آپ نے کہتے ہوئے انکار فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں۔ اس نے شدید اصرار کیا اور آپ نے اس میں سے 3 دانے کھا لیے۔ یہ انگور کے دانے زہر آلود تھے۔ انگور کھانے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد آپ 3 دن تک تکلیف میں رہے اور پھر شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ انتقال کے بعد آپ کے فرزند اور وصی ہمارے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام باعجاز تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے ملے مگر نہ مل سکا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان میں طوس کے مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا، جو آج کل مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے اور پوری دنیا کے عقیدت مندوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔